اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مومنین کرام، آج ہم بیان کرنے جا رہے ہیں 27 رجب المرجب کے اعمال کو۔ 27 رجب المرجب کے اعمال کو بھی ہم دو حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں۔ کچھ ایسے اعمال ہیں جو کہ 27 رجب المرجب کی رات کو انجام دیے جائیں گے، اور کچھ ایسے اعمال ہیں جو 27 رجب المرجب کے دن کو انجام دیے جائیں گے۔ لہٰذا ہم پہلے شب کے مخصوص اعمال کو بیان کریں گے، اس کے بعد انشاءاللہ پھر جو دن کے مخصوص اعمال ہیں ان کو ترتیب کے ساتھ بیان کریں گے۔ آج کی شب کا جو سب سے پہلا عمل ہے وہ ہے 12 رکعت نماز پڑھنا۔ البتہ اس کا طریقہ کار کیا ہوگا اس کو انشاءاللہ ہم آگے تفصیل کے ساتھ بیان کریں گے۔ دوسرا عمل ہے غسل کرنا۔ تیسرا عمل ہے زیارت امیر المومنین علیہ السلام پڑھنا، اور چوتھا عمل ہے شب مبعث کی مخصوص دعا پڑھنا، جس کو انشاءاللہ ہم بطور مختصر آگے بیان کریں گے۔ البتہ جو تفصیل کے ساتھ ہے وہ مفاتیح الجنان میں موجود ہے، انشاءاللہ ہم اس کا بھی آپ کو لنک جو ہے وہ دے دیں گے۔ مصباح میں شیخ طوسی نے امام ابو جعفر جواد سے نقل کیا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ ماہ رجب میں ایک ایسی رات ہے کہ وہ ان سب چیزوں سے بہتر ہے جن پر سورج چمکتا ہے، اور وہ 27ویں رجب کی رات ہے کہ جس کی صبح رسول اعظم مبعوث پہ رسالت ہوئے۔ ہمارے پیروکاروں میں سے جو اس رات عمل کرے گا تو اس کو 60 سال کے عمل کا ثواب حاصل ہوگا۔ راوی کہتا ہے میں نے عرض کیا کہ اس رات کا عمل کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ نماز عشاء کے بعد سو جائے، اور پھر آدھی رات سے پہلے اٹھ کر 12 رکعت نماز 2 رکعت کر کے پڑھے، اور ہر رکعت میں سورہ حمد کے بعد قرآن کی آخری مفصل صورتوں، مراد کون سی، یعنی سورہ محمد سے لے کے سورہ ناس تک کی جو صورتیں ہیں ان میں سے کسی بھی ایک سورہ کا انتخاب کر کے سورہ الحمد کے بعد پڑھے، اور نماز کا سلام دینے کے بعد سورہ حمد، سورہ فلق، سورہ ناس، سورہ توحید، سورہ کافرون اور سورہ قدر میں سے ہر ایک کو 7 مرتبہ، نیز آیت الکرسی کو بھی 7 مرتبہ پڑھے، اور ان تمام صورتوں اور آیت الکرسی کو پڑھنے کے بعد پھر یہ دعا اپنی زبان سے جاری کرے۔ الحمدللہ الذی لم یتخذ ولدا ولم یکن لہ شریک فی الملک ولم یکن لہ ولی من الذل وکبرہ تکبیرا۔ اللہم انی اسألک بمعاقد عزک علی ارکان عرشک ومنتہی الرحمت من کتابک وباسمک الاعظم الاعظم وذکرک الاعلی 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 وبکلماتک التامۃ ان تصلی علی محمد وآلہ ان تفعل بی ما انت اہلہ۔ یہ دعا اپنے زبان پہ جاری کرے، اور اس کے بعد جو بھی دعا چاہے، جو بھی اپنی حاجات چاہے بارگاہ کردگار میں بیان کرے، انشاءاللہ اس کی تمام دعائیں مستجاب ہو جائیں گی۔ نماز پڑھنے کے بعد اور یہ دعا پڑھنے کے بعد جو اس رات کا تیسرا عمل ہے وہ ہے حضرت امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ افضل التحیۃ والسلام کی زیارت پڑھنا، جو کہ اس رات کے تمام اعمال سے افضل ترین عمل شمار ہوتا ہے۔ البتہ اس رات کے متعلق آپ کی 3 طرح کی زیارتیں ہیں کہ جن میں سے کوئی ایک زیارت بھی اس رات پڑھی جا سکتی ہے۔ زیارت کی تفصیل باب زیارت میں موجود ہے، وہاں سے آپ انشاءاللہ رجوع فرمائیے گا۔ اور آج کی رات کا جو چوتھا عمل ہے وہ طویل دعا پڑھنا، جو شب مبعث کی رات کی مخصوص دعا شمار ہوتی ہے، جو کہ یہاں سے شروع ہوتی ہے۔ اللہم انی اسألک بالتجلی، یا بالتجلی کا لفظ بھی موجود ہے یا بالنجل کا لفظ بھی موجود ہے، جو کہ اس کے متبادل ہے۔ بالتجلی العظم فی ہذہ اللیلۃ من الشہر المعظم۔ یہ والی دعا جو کہ ان الفاظ سے شروع ہوتی ہے اس کو اپنی زبان سے جاری کرے اور اس کو مکمل پڑھے، جو کہ طویل دعا ہے، جو کہ مفاتیح الجنان میں مذکور ہے۔ اس کے بعد جب یہ دعا پڑھ لے گا تو پھر سجدے میں جائے اور 100 مرتبہ یہ کلمات اپنی زبان سے جاری کرے۔ الحمدللہ الذی ہدانا لمعرفت وخصنا بولایت ووفقنا لطاعتہ شکرا شکرا۔ پھر سجدے سے سر اٹھائے اور کہے اللہم انی قصدتک بحاجتی واعتمدت علیک بمسألتی وتوجہت الیک بأئمتی وسادتی۔ اللہم انفعنا بحبہم وأوردنا موردہم وارزقنا مرافقتہم وادخلنا الجنت فی زمرتہم برحمتک یا ارحم الراحمین۔ یہ آج کی شب کے مخصوص اعمال جو کہ احادیث میں بیان ہوئے ہیں۔ آگے بڑھتے ہیں
27 رجب کے دن کے اور یوم کے مخصوص اعمال جو کہ اپنی جگہ پر خاص فضیلت رکھتے ہیں۔ سب سے پہلا عمل ہے غسل انجام دینا، دوسرا ہے 27 رجب کا روزہ رکھنا، اور تیسرا ہے کثرت سے درود شریف پڑھنا، اور چوتھا عمل ہے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت پڑھنا، پانچواں عمل ہے 12 رکعت نماز پڑھنا، چھٹا عمل ہے نماز کے بعد دعا اور صورتیں پڑھنا جس کا طریقہ کار انشاءاللہ آگے بیان کرتے ہیں، ساتواں عمل ہے مخصوص دعا پڑھنا، اور آٹھواں عمل ہے جو شب میں پڑھی گئی مخصوص دعا ہے اسی دعا کو دن میں دوبارہ پڑھنا۔ یہ 8 طرح کے اعمال ہیں جو آج کے دن کے ساتھ مخصوص ہیں۔ سب سے پہلا عمل ہے غسل انجام دینا جو کہ بہت ہی زیادہ فضیلت رکھتا ہے، اور دوسرا بہترین عمل ہے وہ ہے اس دن کا روزہ رکھنا کہ جس کے بارے میں حدیث میں آیا ہے کہ اس دن کا روزہ 70 سال کے روزے کا ثواب رکھتا ہے، اور تیسرا عمل ہے کثرت سے درود شریف پڑھنا جو کہ بہت زیادہ فضیلت رکھتا ہے، اور چوتھا ہے رسول خدا اور امیر المومنین کی زیارت پڑھنا باعث فضیلت ہے۔ شب کے اعمال میں صرف امیر المومنین کی زیارت ہے، لیکن چونکہ روزہ مبعث ہے لہٰذا اس دن رسول خدا کی زیارت بھی اسی انداز میں پڑھی جائے گی جس طرح کہ امیر المومنین کی زیارت بھی پڑھی جائے گی۔ پانچواں عمل کے جس کے متعلق حدیث میں آیا کہ جب امام محمد تقی علیہ الصلوۃ والسلام بغداد میں تھے تو آپ 15 اور 27 رجب کا روزہ رکھتے، اور آپ کے تمام متعلقین جتنے بھی آپ کے چاہنے والے ہوتے وہ بھی روزہ رکھتے۔ نیز حضرت نے ہی 12 رکعت نماز پڑھنے کا حکم دیا کہ جس کی ہر رکعت میں الحمد کے بعد کوئی بھی سورہ پڑھے اور اپنی نماز کو مکمل کرے۔ یہ طریقہ کار ہے، یعنی 12 رکعت نماز پڑھنا کہ جس میں سورہ الحمد کے بعد کوئی بھی سورہ پڑھ کے 2 رکعت کی صورت میں نماز کو مکمل کیا جائے گا۔ اور اس کے بعد چھٹا عمل یہ ہے کہ یہ جب 12 رکعت نماز پڑھا تو اس میں چونکہ اس کو 2 رکعت کی صورت میں پڑھا جائے گا تو ہر 2 رکعت کے بعد یہ والی دعا پڑھے گا، الحمدللہ الذی لم یتخذ ولدا ولم یکن لہ شریک فی الملک ولم یکن لہ ولی من الذل وکبرہ تکبیرا، یا عدتی فی مدتی ویا صاحبی فی شدتی ویا ولی فی نعمتی ویا غیاثی فی رغبتی یا لجاحی فی حاجتی یا حافظی فی غیبتی یا کافی فی وحدتی یا انسی فی وحشتی انت الساتر عورتی فلک الحمد وانت المقیل اثرتی فلک الحمد وانت المنعش سرعتی فلک الحمد صلی علی محمد وآل محمد واستر عورتی وآمن روعتی وأکنی اثرتی واصفح عن جرمی وتجاوز عن سیئاتی فی اصحاب الجنت وعد الصدق الذی کانوا یوعدون۔ یہ والی دعا جو کہ ہر 2 رکعت نماز کے بعد پڑھی جائے گی، اور جب 12 رکعت نماز کو مکمل کر لے گا تو نماز مکمل کرنے کے بعد سورہ حمد، سورہ توحید، سورہ فلق، سورہ ناس، سورہ کافرون، سورہ قدر اور آیت الکرسی میں سے ہر ایک کو 7 مرتبہ پڑھنے کے بعد پھر 7 مرتبہ یہ والے کلمات اپنی زبان سے جاری کیے جائیں گے، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وسبحان اللہ والحمدللہ ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ یہ کلمات پڑھنے کے بعد پھر 7 مرتبہ یہ والے کلمات پڑھے، اللہ اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا۔ اس انداز سے اس کا یہ عمل مکمل ہو جائے گا۔ 27 رجب کے دن کا جو 7واں مخصوص عمل ہے وہ ہے اس دن کی مخصوص دعا پڑھنا جو کہ مبعث کے دن کے ساتھ ہی مخصوص ہے کہ یا من امر بالعفو والتجاوز وضمن نفسہ العفو والتجاوز یا من عفا وتجاوز اعفو عنی وتجاوز یا کریم اللہم وقد عقد الطلب وعیت الحیلۃ والمذہب ودرست الاعمال وانقطع الرجاء الا منک وحدک لا شریک لک۔ یہ والی مخصوص دعا پڑھنا بہت زیادہ فضیلت رکھتا ہے۔ اور آج کے دن کا جو 8واں عمل ہے وہ ہے وہ طویل دعا پڑھنا جو شب مبعث کی رات بھی پڑھی گئی تھی، دن میں بھی اسی طریقے کے مطابق اس کو پڑھے گا، اور نماز کے بعد جس انداز سے سجدے میں دعا پڑھے گا اسی انداز سے اس میں بھی پڑھے گا۔ یہ دعا یہاں سے شروع ہوتی جس کو ہم نے گزشتہ بھی بیان کیا ہے، اللہم انی اسألک بالتجلی الاعظم فی ہذہ اللیلۃ من الشہر المعظم، ان الفاظ سے یہ دعا یہاں سے شروع ہوتی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔